السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ دو تین خبریں اہم ہیں جن پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ جیسے موقع ملا اسی طرح سے پروگرام کو لے کے بڑھیں گے۔ روزنامہ جنگ سے شروع کرتے ہیں۔ کم لاگت گھروں کے لیے مراعات، کچی آبادیوں میں تجارتی مراکز اور فلیٹس بنیں گے، مقصد غربت ختم کرنا ہے۔ عمران خان 30 لاکھ کا گھر سستا مکان شمار ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک۔ ہماری سوچ گزشتہ حکومتوں سے الگ، اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنایا جائے گا، شہروں کو پھیلنے نہیں دینا، کثیر المنزلہ عمارتوں کے ذریعے اوپر لائیں گے، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے۔ وزیر اعظم قرض کا حجم 27 لاکھ، میعاد 12.5 سال، شرح سود 5% ہوگی، ہاؤسنگ فائنانس کریڈٹ 4 گنا بڑھائیں گے، مکان کی خرید و فروخت اور کرائے پر دینے پر پابندی ہوگی۔ طارق باجوہ۔ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف بلاول ملاقات، دوسری سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ نیا میثاق جمہوریت کرنے پر اتفاق۔ میاں صاحب اصولوں پر قائم، ڈیل کے لیے تیار نہیں، حکومت علاج کی سہولتیں فراہم کرے، حکمرانوں کو پہلے انسان بننا چاہیے، میں نہیں چاہتا کل عمران کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے، چیئرمین پی پی۔ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد نہ ہونا ہماری ناکامی، میڈیا سے گفتگو، بلاول کی مدبرانہ سوچ قابل قدر، دعا گو ہوں مریم نواز۔ سندھ میں علاج پر کوئی اعتراض نہیں، ترجمان پنجاب حکومت۔ مگر سندھ کی صورتحال علاج کی کیا، بہرحال بات کریں گے اس پہ۔ منی لانڈرنگ کیس، زرداری فریال کی ضمانت میں توسیع، مقدمہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ روزنامہ ایکسپریس کی خبریں، نواز شریف کافی بیمار لگے، کسی ڈیل پر آمادہ نہیں، بلاول بھٹو۔ حکومت کچھ بھی کر لے، جیل مجھے نہیں توڑ سکتی، آرٹیکل 62-63 ختم نہ کرنا غلطی تھی، نواز شریف۔ بھارت سے کشیدگی میں واضح کمی، دوست ممالک کسی دیر پر سمجھوتے کے لیے سرگرم۔ بھارت کا یو ٹرن، پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ تبدیل، مدثر احمد کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اس سے پہلے بھارتی فوج نے عبدالرشید غازی کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ اور ایک اور اہم خبر ہے، بھارت نے FATF کا سیاسی استعمال کیا، ستمبر تک کلیئر ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے جناب اسد عمر صاحب کا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی پیش رفت پر CPNE کو تشویش، اور عارف نظامی صاحب کہتے ہیں کہ اتھارٹی کو پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ انگریزی اخبارات سامنے ہمارے ڈان، ایکس PM اشرف بابر اعوان انڈکٹڈ ان نندی پور کیس۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبریں، تھریٹ آف فردر ایسکیلیشن ود انڈیا اوور، اور اس کے علاوہ نیوز، لو کاسٹ ورٹیکل ہاؤسنگ فار پور۔ یہ خبریں ہمارے سامنے ہیں، اور جناب ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، کالم نویس، تجزیہ کار، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب علی، آپ کا کیا کہنا ہے بلاول کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات پر؟ فواد چودھری صاحب کو تو یہ پسند نہیں آئی، وہ صدی کا کہہ رہا سب سے بڑا یو ٹرن ہے کہ بھٹو کا نواسا اور ضیاء الحق کا منہ بولا بیٹا جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے، تو سیاسی بات ہے، لیکن اگر ہم ایک بات کو سمجھیں کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے الیکشن سے پہلے، بلاول بھٹو خود نعرے لگا رہے تھے کہ جو مودی کا یار ہے غدار ہے، مریم نواز نعرے لگا رہی تھی کہ زرداری اور عمران بھائی۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ زرداری اور عمران مل کے کہیں حکومت بنا لیں رہے اور پنجاب میں اور وفاق میں ان کو اپوزیشن میں نہ بیٹھنا پڑے۔ تو چونکہ اب دونوں کو لگ رہا ہے کہ PTI کی حکومت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، PTI کی حکومت جو ہے وہ پینیٹریٹ کر رہی ہے انٹیریئر سندھ میں، جیسا کہ تھر میں گئے عمران، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آئیں گے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سینٹرل پنجاب جو GT روڈ کہلاتا تھا، وہاں بھی عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم پہ کرپشن کے کیسز ہیں، ایک طرف انہوں نے حکومت بنا لی ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے مضبوط علاقے ہیں وہاں بھی PTI آگے بڑھ رہی ہے، تو اگر ہم دونوں آپس میں نہ ملے تو اس طرح تو عمران ہمیں ختم کر دیں گے، اگلے الیکشن میں ان کا ہی ہوگا۔ تو وہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ دوست ہوتا ہے، تو یہ دوست بن گئے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے شیخ رشید کے خلاف عمران خان نے پہلے بات کی تھی کہ میں ان کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اس لیے کہ وہ اس وقت مشرف کے ساتھ تھے۔
جب وہ مشرف کے ساتھ تھے تو وہ ان کو برے لگے، جب مشرف ہٹ گئے اور وہ عمران خان کے جب نواز شریف کے خلاف بولنے لگے شیخ رشید تو پھر وہ عمران کو اچھے لگنے لگے. صحیح. آپ تو بڑے دل کے قریب ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں دونوں یعنی جو خبر آئی کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیا میثاق جمہوریت، اس میثاق جمہوریت میں ہے کیا یہ تو بتائیں. جو میثاق جمہوریت نواز شریف نے اور بے نظیر نے کیا تھا اس کا ایک مذاق بن گیا. دو اتنے بڑے لیڈر تھے، پاکستان کے سابق وزراء اعظم تھے، نوجوان وزیر اعظم تھے، 5 سال تک حکومتیں کر چکے تھے وفاق میں. بے نظیر بھٹو کا اتنا بڑا اسٹیچر تھا، نواز شریف جو تھے وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے تھے، دونوں جلا وطن تھے. مشرف کی حکومت تھی اور اس کے بعد بھی جب اس میثاق جمہوریت کا کچھ نہ ہوا تو کون سا میثاق جمہوریت، کون سی میثاق اور کون سا جمہوریت. صحیح بات ہے. تو یہ مطلب وقت کے حساب سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں، اور سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ مستقل دشمن ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک خبر آپ کے ناظرین کے جو تینوں حضرات ہیں، عمران خان صاحب، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور بلکہ شہباز شریف صاحب، 3 برسوں میں عمران کی آمدن کم، شہباز زرداری بلاول کی بڑھ گئی. وزیر اعظم کی 2015 میں 3 کروڑ، اگلے سال 1 کروڑ، 2017 میں صرف 47 لاکھ رہ گئی. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. جبکہ شہباز کی آمدنی میں 2017 میں 1 کروڑ، زرداری کی 13 کروڑ 40 لاکھ جو ہے آمدنی وہ اسٹیٹ بینک کے مطابق سامنے آئی ہے. تو یہ بتائیے ابراہیم اعظمی صاحب، زرداری صاحب ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ ان کے تو پیسے خوب بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سہیل ورائچ نے پوچھا تھا ایک انٹرویو میں اور تو ہنس رہے تھے آصف زرداری بھی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کیمرے آن ہیں. اچھا. تو انہوں نے پوچھا یار آپ بھی بڑے شریر ہو. انہوں نے یہی پوچھا کہ بھئی آپ کی کون سی آمدنی ہے، کون سی باپ جادہ کی جائیدادیں چھوڑی ہوئی. اتنا شاندار لیوش آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، شاید برطانیہ کے شہزادوں کا بھی وہ اسٹائل نہ ہو جو آپ لوگوں نے، شریف خاندان نے اور زرداری فیملی نے اپنایا ہوا ہے. اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. ان سے پوچھے ٹیکس کتنا دیتے ہیں. آمدنی تو ہے. اب عمران کی دیکھیں بتدریج آمدنی کم ہو رہی ہے کہ اب وہ پرائم منسٹر ہے، وہ کمنٹری تو کر نہیں سکتے. ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. تو عمران کی جو کچھ آمدنی، کچھ خاندانی جائیداد ہوگی، کہیں کچھ کرائے پہ رکھا ہوگا، تھوڑی بہت ان کی آمدنی ہوگی. اب ان کو فائدہ ہو کہ بطور پرائم منسٹر ان کو تنخواہ مل رہی ہوگی تو شاید اس پہ ان کا گزارا ہو جائے. تو آمدنی میں تو اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے. پراپرٹی کا ہونا ایک الگ چیز ہے. کسی کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے لیکن اس سے کوئی آمدنی نہیں ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، بڑا قیمتی ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے. اخراجات بڑھ گئے لیکن جو کاروبار ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سیاست کر رہا ہوں آپ کے مہمان کے حضرت. جی ویلکم السلام. جی فرمائیے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ عمران بھائی نے ابھی اجازت دے دی کہ ہائی رائز بلڈنگیں بنائی جائیں. جی جی. اور کم سے کم کچی آبادی میں بھی اور سب میں لمبے لمبے اونچے اونچے فلیٹ بنائے جائیں. پہلے جتنے ہائی رائز بلڈنگیں سپریم کورٹ نے روکے، پھر انہوں نے کہا ابھی انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہائی رائز بنائی جائے. تو انفراسٹرکچر جب سہولتیں، لائنیں وائنیں سب یہ بھی ہو تو پھر یہ اجازت دی جائے نا کہ ہائی رائز بلڈنگیں بن جائیں، پھر دھڑا دھڑ گرنی شروع ہو جائیں. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. اس بارے میں ہاؤسنگ کے حوالے سے جو کل عمران خان صاحب نے پورا اپنا ایک نقشہ پیش کیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جو خبر جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے ہمارے کالر، اس پہ ہی بات کرتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ فار اربن گروتھ سیز عمران. عزمی صاحب اس خبر کے مطابق عمران خان صاحب نے کل جو پورا لے آؤٹ رکھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بلڈرز ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ جتنی چاہیں منزلیں بنائیں. اور اسلام آباد کو ماڈل سٹی کے طور پہ بھی وہ کہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈیولپ ہو. 30 لاکھ تک کی فائنانسنگ اسٹیٹ بینک نے رکھی اور کہا کہ یہ جو ہے اس کو لو کاسٹ میں ہی شمار کیا جائے گا. ظاہر ہے اب ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ 30 لاکھ سے کم تو کیا ہی لاگت آ سکتی ہوگی. دوسرا میرا جو اس میں سوال تھا جو کالر نے بھی کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ ساری دنیا میں بنتی ہیں لیکن ساری دنیا میں بڑے قاعدے اور قوانین ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں خدشات عام طور پہ تو یہی رہتے ہیں کہ بس جو جس کا جیسا دل چاہے. دوسری جانب اسلام آباد کا جو شہر ہے
जिस आर्किटेक्ट ने उसे स्ट्रक्चर किया पूरे शहर को, जो लेआउट उसने बनाया था, वो वहाँ की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको सामने रखते हुए कि पहाड़ी इलाका पूरा चारों तरफ इस्लामाबाद पहाड़ों पर मुश्तमिल, अब वहाँ पर हाई राइजेस जो बनी और फिर जिस तरह 2005 के ज़लज़ले में हमने देखा कि तबाही आई मारगला टावर्स के हवाले से, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, आप क्या फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहली सूरत हाल तो ये होती है सबसे बेहतर कि एक शहर अगर एक हद तक बढ़ गया तो अब दूसरे शहर बसाए। ठीक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है और इसको अल्लामा इकबाल ने भी कोट किया तो नेपोलियन हैरान हुआ कि ये बात किसने कही है, तो उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे रसूल ने ये बात कही थी। दूसरी बात, भुट्टो साहब का जो नारा था उसमें रोटी के बाद एक कपड़ा और एक तीसरे नंबर पे जो मकान था, तो घर की छत जो है वो बड़ी अहम होती है। अभी भी हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर इमरान से कि बहुत ज़्यादा कमी है मकानात की। एक मकान अगर होता है तो 3-3, 4-4 किराए पे लेने के लिए, अच्छे खासे किराए देने के लिए होते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास केस है जो चल रहा है, जो दोनों भाइयों को लैंडलॉर्ड ने दिया है। तो हमने बोला कि अब आप परेशान है, दोनों भाइयों को आपने मकान दे दिया है, अब वो खाली भी नहीं कर रहे, तो आप किसी ब्रोकर को कहते, वो आपका मकान किसी बेहतर जगह। उन्होंने बोला एक मकान होता है तो 5-5, 6-6 लोग आते हैं, मैं क्यों ब्रोकर को जो ब्रोकरी दूं, मेरी अपनी पसंद और मर्जी से मैं दूं कराया। तो वाक़ईतन मकानात की शॉर्टेज है। अब एक तरीका ये होता है कि हॉरिजेंटल तरीके से बनाया जाए और एक वर्टिकल तरीके से। अब कराची में जिस हद तक गुंजाइश थी, कराची तो 3 तरफ से फैल रहा है, जबकि बॉम्बे एक तरफ से फैलता है, 3 तरफ समंदर है। इसके बावजूद भी कराची बहुत ज़्यादा फैल गया है और उस पर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि आपको ज़राअत के लिए आपकी ज़मीन जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। कंस्ट्रक्शन की वजह से हज़ारों बल्कि लाखों दरख्त जो है वो कट गए। जंगलात के रकबे को भी हमने मिसयूज़ किया हुआ है और इससे आगे चल के सैलाब आएंगे, तूफ़ान आएंगे, बारिशें नहीं होंगी, खुशहाली होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल यानी ऊंचाई में बिल्डिंग बनाने की तरफ बात की गई है ताकि ज़राअत के लिए हमारे पास रकबा बचे। ठीक है जी। तो अब ये उसूली तौर पे तो जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, अब तक पाकिस्तान में मरगला का जो ज़लज़ला है इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। और हम देखें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी 23 मंजिला वो हबीब बैंक प्लाजा थी कराची में, फिर UBL ने बनाई, फिर MCB ने बनाई, फिर हम बचपन में सुनते थे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बचपन में जब हम थे मुकाबले मालूमात आमा में, अब बुर्ज खलीफा बन गया, वो इतनी ऊंची बिल्डिंग है। तो अगर हमारे यहाँ कवानीन सही हो और जो लोग पैसे खर्च करेंगे, लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के जो फ्लैट लेंगे इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, जाहिर सी बात है कि वो सब चीज़ें देखेंगे और बिल्डर की भी रेपुटेशन होगी। बिल्कुल ठीक है। कॉलर है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जैकमाबाद से अर्ज कर रहा था, मुख्तियार डोम की। फरमाइए डोम के साथ। अर्ज ये करना था कि जो करप्शन पे चल रहा है केस वगैरह, ये इस पे क्या कुछ फाइनल भी होंगे या इसी तरह चलते रहेंगे? और सुना है कि सिराज दुरानी की तो फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी, क्या करते हैं? और मैं समझता हूँ कि इसी तरह जिसको पकड़ेंगे वो अमेरिका और लंदन में उन्होंने अपने बंदोबस्त किए हैं हमारे सियासी लीडरों ने। ठीक है। और ये जो अभी 22 करोड़ आवाम को अब तो आँख खोल लेना चाहिए कि जो अभी जरदारी और भुट्टो जरदारी जो है, बिलावल जरदारी और अपने नवाज शरीफ की मुलाकात हो रही है। जी। ये पहले एक दूसरे को चोर चोर डाकू कहते थे। सही है। तो ये सिर्फ क्या आवाम का खून चूसने के लिए ये कहते थे? अब बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अपडेट का टाइम हो गया, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले हमें जो कॉल मौसूल हुई जनाब डोंकी साहब की, उस सवाल का जवाब हम ज़रूर चाहेंगे कि एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब दें। नंदीपुर रेफरेंस, एक और रेफरेंस सामने आ गया। राजा परवेज़ अशरफ, बाबर आवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इसके अलावा आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 21 मार्च तक तौसी कर दी गई। और वो जो फरमा रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली गालिबन अमरीका शिफ्ट हो गई है, तो इमरान बता रहे हैं कि शायद ऐसी भी कोई ख़बर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अज़मी साहब ज़रा जल्दी से इस पे तबसरा कीजिए, फिर 1-2 खबरें और भी हैं जिन पर मैं चाहूँगी आप बात करें। नंदीपुर पे पहले या अब मतलब ये जो एक कॉलर का कहना कंसर्न है, ये है कि बिजली का एक प्रोजेक्ट था। तो परवेज़ अशरफ जो थे पहले वज़ीर पानी और बिजली थे, फिर वो वज़ीर आज़म बने। तो उन पे भी एक करप्शन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई 60 करोड़ का लंदन में उन्हें घर दिया गया था।
बाबर रहमान पे ये इल्ज़ाम है कि वो वज़ीर क़ानून थे, उनसे राय मांगी गई, लीगल ओपिनियन उन्होंने दिए नहीं और उन्होंने 10 करोड़ की डिमांड की। अब दोनों का बारे में जो परसेप्शन है वो अच्छा नहीं है। इनकी कोई शोहरत है वो एक ईमानदार शख्स की नहीं है, न बाबर रहमान की, न राजा परवेज़ अशरफ की। तो ये मुकदमा चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सारे लोगों को कानून जो है और वक्त जो है वो अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अब आगा सिराज दुरानी देखे स्पीकर थे, कितनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होती है, सिंध असम्बली में बैठे हुए 5 अरब की वो इन्होंने इमारत बनाई थी जिसमें उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इनके घरों से जो है वो करेंसी निकल रही है बड़े पैमाने पे, लॉकर से निकल रहे हैं पैसे, और इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की शैला रजा और सईद गनी जैसे अच्छे लोग जो उनके लिए मुजाहरा कर रहे हैं। तो अब उनकी फैमिली अमेरिका चली गई है, तो लेकिन ये तो आपकी असल आदमी तो आपकी गिरफ्त में है ना। ठीक है। अब देखिए बीवी बच्चों से दूर जेल में जा रहा है, 55-60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, अब 5-10 साल रह गए, फिर लाठी पकड़ के चलेंगे, फिर व्हील चेयर पे होंगे, फिर व्हील चेयर भी नहीं चलेगी। तो अब ये क्या लेके इन लोगों को जाना है? इतनी इज्जत मिल रही है उनको, रास नहीं आ रही, नहीं आती पता नहीं, अल्लाह माफ करे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि जो इमरान खान साहब या असद उमर सोचते हैं वो कोई गॉस्पल ट्रुथ नहीं है, ये गॉस्पल आइडिया नहीं है। अब हम ये शहरों को वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे और जो मेगा सिटीज हैं, ऑलरेडी मेगा और सिटीज बन रही हैं, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम है। आप नए शहर बनाए, आप पहले ही वहां पर मसाइल है, आपके पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आप बड़े शहर से बड़े शहर, और वही प्रॉब्लम अर्बनाइजेशन की। आपको लॉन्ग टर्म में सोचें। और दूसरी बात ये देखिए कि पाकिस्तान ने जितना गेन किया अभी ये जो इंडिया के साथ वाकया हुआ, ये छाछरों में तकरीर करके, आपकी जबान भी कौम की अमानत है, एक एक लफ्ज आपका अमानत है। अगर आप खजाने के अमीन है तो आपका लिबास जो आप पहनते हैं अगर वो मुनासिब है वो भी अमानत है। बिल्कुल सही है। अच्छा जमाल मुस्तफा साहब, हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे किसी अगली में कि जो अर्बनाइजेशन का मसला है और ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आबादी की ग्रोथ का इशू है, इस पे ज़रा तफसीली बात करें। इस वक्त हम ज़रा जो बात करना चाह रहे हैं इब्राहिम अज़मी साहब से, वो इस हवाले से है अज़मी साहब कि आपके सामने है कि वो बहुत सारे मदारिस और मसाजिद को हालिया इक़दामात के नतीजे में हुकूमत ने अपने दायरा इख्तियार में ले लिया। कहा जा रहा है जामातुद दावा के 160 मदारिस, अखराजात 81 करोड़ 77 लाख। और ये बात है कि अब जो ये बोझ है हुकूमत पंजाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ज़्यादातर अखराजात जो हैं वो शेखुपुरा, लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, पतन के मदारिस पर होते हैं। औकाफ, महकमा औकाफ के ज़राए का ये कहना है, और महकमा औकाफ ये भी कह रहा है कि पंजाब के पास मुस्तकिल बुनियादों पर निज़ाम चलाने के लिए माली और इंतज़ामी हवाले से इस्तेदाद नहीं। आने वाले दिनों में ये रकम मज़ीद बढ़ेगी। अब ये सारे मामला भी हैं, जबकि FATF ने कहा है कि इक़दाम तो उठाने हैं। इसमें इनकी तंजीमों की 2 नौइयतें हैं, जमातुद दावा और ऐसी जो तंजीमें हैं हाफिज़ मसूद की और सारे लोगों की। एक तो ये इंडिया पे अटैक करते हैं कश्मीर के हवाले से कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और दूसरा उनकी खिदमात है। अब 2005 का भी ज़लज़ला आया था तो सबसे पहले यही लोग पहुँचे थे, तो इनकी खिदमात हैं, इनके इदारे हैं। तो इसको 2 तरीके से गवर्नमेंट को डील करना चाहिए। जो इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको आप रोक दें, उनसे कहें भाई ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जो इनकी सोशल खिदमात है, जो इनके बेहतर लोग हैं, जो मिलिटेंट नहीं हैं, जिस तरह MQM के साथ किया गया कि मिलिटेंट विंग को अलग कर दिया गया और जो पॉलिटिकल विंग है उसको काम करने की इजाज़त दी गई, तो इनके जो मिलिटेंट विंग है उन पर बेशक आप पाबंदी लगाएं, उन पर गिरफ्तार करें, उन पर मुकदमे चलाएं, लेकिन इनके जो सोशल फील्ड के जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनको इदारे उनके अभी ना 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उनके हवाले करके उनको फंड्स भी मिलेंगे। और मॉनिटरिंग बोर्ड वगैरह कोई ऐसी चीज भी, सुपरविजन होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पैसा कोई मिलिटेंसी पे तो खर्च नहीं कर रहे। जिस तरह MQM को डील किया गया था इसी तरह इन तंजीमों को भी डील किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपके, अच्छा जी कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
میں خورشید شاہ صاحب کے بیان پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے اور اس کا پرچہ عمران خان پہ کٹے گا. اب بلاول بھٹو صاحب نواز شریف کو دعوت دے کے آ گئے NICVD میں, ٹھیک ہے, اب اگر نواز شریف کو NICVD میں کچھ ہوگا تو پرچہ کس کے خلاف کٹے گا؟ صحیح بات ہے, بہت شکریہ. بس جناب آپ کو بھی پتہ ہے سیاسی باتیں ہیں اور سیاسی لوگوں کی بڑی باتیں, بڑے دعوے. بریک لیتے واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین, جو گفتگو چل رہی ہے اسی میں ایک اور خبر کا اضافہ آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ اس پہ جو بات میں کر رہی ہوں اس پہ ذرا توجہ. عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس, اضلاع کی سطح پر ماڈل کورٹس کے قیام کا فیصلہ. ججز کی خالی اسامیاں پر کرنے کی ہدایت. ماڈل کورٹ فوجداری کیس کا فیصلہ ہفتے میں سنانے کی پابند. چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس. بڑے عرصے کے بعد عزمی صاحب کچھ ایسی ہل جل لگ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کے تھوڑے سے مسائل شاید کم ہونے شروع ہوں اگر یہ جو پلان ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. عدلیہ نے گزشتہ سال 34 لاکھ 5 سال میں 1 کروڑ 88 لاکھ کیس نمٹائے. زیر التوا مقدمات کم ہو کر 17 لاکھ ہو گئے. سیکٹری لا کمیشن کیا کہیں گے اس میں؟ سب سے بڑا ہمارے یہاں مسئلہ عدالتوں میں یہ ہے کہ فیصلے بہت تاخیر سے ہوتے ہیں, بہت زیادہ, خاص طور پہ جو سول سائٹ کے ہیں اور خاص طور پہ وہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جو فیصلے ہیں وہ باری نہیں آ رہی. ایک سال تک وہ کیس جو DB میں ہم نے جو پٹیشن داخل کی ہے اس کی 1.25 سال ہو گیا, ایک دفعہ بھی باری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ سندھ اور ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ ججز کے بدلتے رہتے ہیں کیسز میں. اب ہمارا جو 2 سال میں جو تقریباً 7-8 دفعہ جو کیسز ہمارے لگے ہیں, ہر دفعہ نئے جج ہوتے ہیں. اب نئے جج کو اگر تھوڑا سا سمجھا چکے, ایک کیس پارٹ ہڑ ہو چکا ہے تھوڑا بہت, تو اب نئے جج کو پھر نئے سرے سے پوری بات سمجھانی پڑتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسے چیف جسٹس سہل ہوگا جس کے پاس کم از کم 2-3 سال ہو اور اس کی پوری توجہ ان معاملات پہ ہو. اب ان کے پاس 1 سال سے کم وقت ہے آصف سعید کھوسہ کے پاس, لیکن اگر یہ بنیاد رکھ دیں کسی اچھی چیزوں کی تو وہ آنے والے چیف جسٹس سے اس کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور اللہ کرے, کیونکہ بات وہی ہے کہ جب تک معاملات بہتر طریقے سے حل نہ ہوں معاشرے میں انتشار رہتا ہے. ایسوسیشن جو ہے وہ بات پہ جو ہڑتالیں کرتے ہیں چھوٹے معاملات پہ, تو اگر کوئی احتجاج کا ذریعہ ہے تو وہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے بجائے ہڑتالیں کر رہے ہیں. صحیح بات. کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. فضا, میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی. پروین مسعود, میں اکثر آپ کے چینل پہ کال کرتی رہتی ہوں اور بس میں تو انتظار کرتی ہوں کہ ٹائم ہو اور میں آپ کو کال کروں. جی جی فرمائیے. باسط صاحب وہ آتے تھے نائٹ میں 10 بجے, وہ بھی نہیں اب آ رہے, میں تو ان سے بھی بات کرنی ہوتی تھی. بہرحال السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے. تو فضا, میں نے یہ بات کرنی تھی کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے, انہیں وزیر اطلاعات ہی ہونا چاہیے. وہ ہر جگہ ٹانگ جو اڑاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جس طرح فیاض الحسن چوہان کی چھٹی ہوئی ہے نا, ان کی وزارت بھی چلی جائے گی. اب کل وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے تھے کہ جی سب کے ساتھ انصاف برابر ہونا چاہیے. سوچیں 1 منٹ, اگر انصاف برابر ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی جو چنگچی پہ جاتے, وہ لوگ بھی جو کچے گھروں میں رہتے, تم کروڑوں کی گاڑیوں میں کس طرح پھرتے ہو. بالکل صحیح, بہت شکریہ جناب, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی. اس پہ بھی بات کریں گے ضرور کہ ان کے جو منصبی فرائض ہیں وہ اس سے تجاوز کیوں کرتے ہیں, عادتاً کرتے ہیں, یا ان کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ ہے. بہرحال ایک اور خبر, حکومت نے 7,218 افراد کو کالعدم قرار دے کر اثاثے منجمد کر دیے. لسٹ میں سب سے زیادہ صوبہ KPK کے 4,833 شہری شامل ہیں. کالعدم افراد کے 4,863 اکاؤنٹس میں 13 کروڑ 15,95,000 روپے فریز. اس کے علاوہ یہ خبر بھی ہے کہ یہ تمام افراد جو ہیں جن کے اثاثے منجمد کیے گئے, ان کے پاسپورٹ بھی معطل کر دیے گئے. عزیز صاحب, قانوناً حکومت کے پاس یہ اختیار ہے, وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ
پاکستان کی ریاست جو ہے وہ غریب ہے لیکن لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. اب لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو واقعتاً جو سیاستدان ہیں جو اقتدار کے غلام گردشوں میں رہے, کوریڈور میں رہے اقتدار کے, اور انہوں نے اپنے مناصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور دولت بنائے. ایک تو گرفت میں ان کو لانے کی ضرورت ہے جو سب آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفت میں آ رہے ہیں, یہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے جائز ذرائع سے, کسی حد تک جائز ذرائع سے تو وہ آمدنی کماتے ہیں لیکن جس انداز سے ان کو ٹیکس دینا چاہیے وہ اس میں اپنا جو قوم کی جو ترقی ہے اس میں وہ اپنا ہاتھ نہیں بٹاتے. تو اب ان پہ بھی گرفت کرنا ضروری ہے. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہر صورت میں ان لوگوں کو گرفت میں لانا اور ان سے پیسہ نکلوانا اب ضروری ہے. وہ اسی حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے کہ آپ ان کی جائیداد ضبط کریں اور ان سے پیسے لیں. یہ 84 میں انڈیا میں بھی ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی سعودی عرب میں بھی ہوا تھا. سعودی عرب میں تو بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا تھا جو ویسے رکھا انہیں بڑی اچھی جگہ 7 اسٹار ہوٹل میں رکھے ان لوگوں کو بھی رکھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے اچھا ناظرین اور عزیز صاحب, آج حبیب جالب صاحب کی برسی ہے. حبیب جالب صاحب کی وجہ شہرت سب جانتے ہیں کہ ان کی شاعری مزاحمتی شاعری قرار دی گئی. حبیب جالب صاحب کے علاوہ بھی بہت سے شعراء ایسے رہ چکے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, جبر کے خلاف آواز اٹھائی, اور جو دنیا بھر میں چلن ہے استبداد کا اس کے خلاف اپنے رویوں کا اظہار کیا. اس میں ہر حکمران کے حوالے سے جو حبیب جالب کا ہم اثر حکمران تھا, حبیب جالب کا ایک چپتا ہوا شعر ہے. ایوب خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. یحییٰ خان تھے, بھٹو صاحب تھے, بے نظیر تھی, ضیاء الحق تھے, ہے نا, ظلمت کو ضیاء, سرسر کو صبا. تو ہر حکمراں کے حوالے سے, ہر بلاول کے حوالے اور بے نظیر کے حوالے سے بھی ایک شعر تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ مقروض ہے اور پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو اتنی چپتی ہوئی شاعری تھی اور اتنی بہترین مزاحمتی شاعری ہے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے معاشرے نے اتنے بڑے شاعر کو معاشی طور پہ, غالب کا بھی یہی تھا, علامہ اقبال کا بھی یہی تھا, اور وہ پچھلا دور غلامی کا دور تھا. لیکن اب ہم نے اتنے اچھے شاعر کو, ان سے چودھری ظہور الہی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہر مہینے مجھ سے 5000 روپے لے لیں. تو انہوں نے پوچھا کہ دستخط بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بولا ظاہر سی بات ہے وہ ڈیبٹ واؤچر ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا نہیں, مہربانی آپ کی. بے نظیر نے کوشش کی, جب وہ بیمار تھے انہوں نے نہیں لیا, خودداری تھی. بالکل صحیح. تو بہت شکریہ عزیز صاحب. بالکل ناظرین, پروگرام دیکھا آپ نے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجازت دیجیے ہمیں, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.